بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور سلطنت میں خارجہ امور میں جو اصلاحات کی وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اختصار سے بیان کرنے لگا ہوں۔ بین الاقوامی دعوت توحید، لا الہ الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ دفاعی معاملات میں استعداد کار بڑھانا اور دفاع کو مضبوط کرنا، امن کی خواہش رکھنا اور اس پر عملی اقدامات کرنا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا اور خود ظلم سے اجتناب کرنا۔ خبر رساں معاملات کی دیکھ بھال کرنا اور نظام قائم کرنا۔ بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا، دشمن کی مالی مدد کرنا، نامسلموں اور غیر مسلموں کی مالی مدد کرنا اور تالیف قلبی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج توڑ کر لا رکھو، تب بھی تبلیغ دین سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ بات آپ نے سچ کر دکھائی۔ ذاتی مالی منافعت اور خواہش انتقام رد کر کے ہر حال میں ہر موقع پر تبلیغ دین کا فریضہ بطریق حسن سر انجام دیا۔ مدینہ میں جن مسائل کا سامنا تھا اس میں تاریخ گواہ ہے کہ اوس اور بنی خزرج قبائل کی دشمنی اسی سے ڈھکی چکی نہ تھی۔ مزید برآں کہ مہاجرین جو مختلف قبائل سے منسلک تھے، ان کی مدینہ میں ہجرت، وہ لوگ مختلف ثقافتوں سے بندھے ہوئے تھے اور اس وقت سب سے زیادہ اندرونی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں گراں قدر تاریخ رقم کی، جس کی تفصیل میری ویڈیو میں موجود ہے، کہ آپ نے مواخات کا ایسا نظام قائم کیا جس کے ثمر ریاست اور ارد گرد کی قبائل کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح بن گئے۔ مواخات کی جدید ترین قسم کوآپریٹو سوسائٹی فنون حرب میں جدت اور بہترین حکمت عملی کے باعث بہت کم خون ریزی ہوئی اور بیش بہا فوائد حاصل ہوئے۔ فنون حرب میں اتنا کمال حاصل کیا گیا کہ حریف مد مقابل آنے سے گھبرانے لگے۔ فتح مکہ اس کی بہترین مثال ہے۔
خیبر کی لڑائی میں منجیق اور دبابے استعمال کیے گئے۔ لڑائی میں شعار یعنی میچ ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایجاد ہے۔ دشمن کی نقل و حرکت کی خبر رکھنا اور اپنی خبر کی حفاظت کرنا تاکہ دشمن بے خبر رہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوہ میں توریہ دکھاوا کیا جاتا۔ غزوہ احزاب میں دشمن کے حملے سے قبل خندق کی کھدائی مکمل کر لی گئی تھی۔ حضرت حاتب کی پیغام رسا حزینیہ کی ایک عورت راستے ہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے پکڑی گئی۔ 10,000 کا لشکر مدینے سے چلتا ہے اور اہل مکہ بے خبر رہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مدینہ کا ارد گرد منور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مکہ کے زعما سردیوں میں شام اور فلسطین کی طرف بغرض تجارت رخ کیا کرتے تھے۔ اس لیے شمال مدینہ اور اوینبو کے مابین راہداری استعمال کرتے تھے۔ یہ راہداری اب مکہ کے تجارتی قافلوں کے لیے غیر محفوظ بنا دی گئی تھی۔ مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نجد تک پھیل گیا، جس کے نتیجے میں اس راستے سے بھی محروم ہو گئے۔ بحرین اور یمامہ میں اسلامی اثر و رسوخ پھیل کر، خاص کر جب ثمامہ بن اسال مسلمان ہوئے تو انہوں نے اہل مکہ کو اناج کی برآمد روک دی، یعنی معیشت بطور احتیاط استعمال ہوئی۔ ابن ہشام اس کے راوی ہیں۔ شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ دونوں سے بیعت مقابلہ ممکن نہ تھا۔ دونوں کو دوستی سے روکنا اور مشترکہ مفاد میں اکٹھے ہونا یا کوئی بھی عملی قدم سے باز رکھنا بہت ضروری تھا۔ صلح حدیبیہ میں التواء جنگ کی مدت 10 سال طے ہوئی۔ اس عرصہ میں فریقین ایک دوسرے سے مسالمت سے پیش آنے کے پابند تھے۔ اس موقع پر ایک تو سعید الفطرت اور روشن ضمیر لوگ نے انہی ایام مسلط میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے میں ہی بھلائی جانی۔ دوسری طرف خیبر کے یہودی اکیلے رہ گئے اور اہل مکہ سے وفا کی امید جاتی رہی۔ مسلمانیت کے پھیلاؤ نے مکہ کے ارد گرد عالم و خزا کے قبائل میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس پھیلاؤ نے چھوٹے چھوٹے قبائل کو اپنے دل و جان راہ حق پر نچھاور کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے یہ اصول پیش نظر رکھتے کہ نہ اپنے نہ پرائے اکیلے چھوڑے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیف قبائل کی مدد سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ دشمن میں پھوٹ ڈالنا یا جنگ میں حملے میں تاخیر کرنے سے مقابل دشمن کمزور و بیزار ہو جاتا ہے۔ غزوہ احزاب اس کی بہترین مثال ہے۔ محاصرہ کرنے والے قبائل اطفان کو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادہ کر لیا تھا کہ وہ محاصرہ اٹھا کر
قریش کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ محاصرہ طویل ہونے سے ذیقعد کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ اس ماہ میں ایک تو وہ لڑائی کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، دوسرا اہل مکہ حج کے ایام کی آمدنی سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے پسپا ہو کر ندامت سے بھرپور لوٹے۔ ثمامہ بن اسال کی غلے کی بندش سے مکہ میں قحط پڑنا واجب ہو گیا تھا۔ جب یمامہ سے غلے کی آمد موقوف ہوئی تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 اشرفیوں کی زر کثیر مکہ کے سردار ابو سفیان کو مکہ کے فقراء میں تقسیم کرنے کی عنایت فرمائی۔ اس نظر عنایت نے ان گنت دل موہ لیے۔ اہل مکہ اسی روز ہمت و مقابلہ سے عملی طور پر دستبردار ہو گئے تھے۔ ذرا سوچیے، ابو سفیان نے بے بسی، جھنجھلاہٹ، خفگی اور ندامت محسوس کر کے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا سنہری اصول ایجاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی علاقے کے سردار قیدی بن کر آتے یا مفتوح ہو کے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دولت کے ساتھ ان کی سرداری بھی ان کو واپس کر دیتے۔ یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال بہت عظیم مثال ہے اس واقعے کی۔ حضرت عمر بن عاص اسلام لانے کے بعد کئی دفعہ سپہ سالار بنے۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد انعام و اکرام بھی پایا اور ان کا گھر امن کی جگہ بھی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون غیر مسلم معزز اسلام لانے پر معزز رہیں گے اگر وہ اسلامی قوانین سے بھی واقف ہو جائیں۔ اس قانون سے مدینہ کا قرب و جوار اور دور دراز حلقہ بگوش اسلام ہونے لگا۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا قابل رشک خطاب عطا ہوا۔ یہ تمام امور دل موہ لیتے، جو آتا دل ہار کر جاتا اور دامن بھر کر جاتا۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رشتہ داری اور صلہ رحمی کا واسطہ دے کر غلے کی ترسیل کی ممانعت کی منسوخی کی جو تحریر درخواست کی تھی، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو غلہ کی بندش ختم کرنے کا حکم دیا تھا، اس کرم نے بے پناہ اثرات چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کو انعام اکرام دینا انعام و اکرام دینے سے ان کے دل اسلام کے لیے نرم پڑ جاتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اوازن کے مال
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فدیے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قریشیوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک آدمی کو 100 اونٹ دے دیے۔ تو بعد انصار نے کہا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں۔ جب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو بلا بھیجا، ان کو چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا، انصاریوں کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہاری طرف سے مجھے کچھ باتیں موصول ہو رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے سمجھدار لوگوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، البتہ کم سن لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایسے افراد کو یہ مال دے رہا ہوں جنہوں نے ابھی کفر چھوڑا ہے، میں ان کی تعریف قلبی کر رہا ہوں۔ بھلا تم لوگ کیا اس شرف پر راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر لوٹو؟ اللہ کی قسم تم جو چیز لے رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اس وقت جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت معاملات کو چور چور کر دیا تھا۔ نبی محتشم جب کسی فوجی مشن کو روانہ کرتے یا جنگ میں خود شریک ہوتے تو آپ کا یہ حکم کہ دشمن کی عورتوں اور بچوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔